السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 54 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حاکم شاہ سیاہ کھدر شلوار قمیض پر سیاہ کندھوں پر ڈالے ہوئے اسلام آباد میں نیو لگژری 7 اسٹار H&R ہوٹل کے پرآسائش کمرے میں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ حاکم خان کے ہر ہوٹل میں ایک مخصوص سب سے پرآسائش لگژری کمرہ اس کی ملکیت ہوتا تھا، جہاں اس کی مرضی کے بغیر ہوٹل کا اسٹاف پہ قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی سیاہ پرکشش آنکھیں مرر میں گاڑے ہوئے کب سے کھڑا تھا۔ اس سیاہ شلوار قمیض میں حاکم خانزادہ کی طلسماتی پرسنالٹی مزید جان لیوا لگ رہی تھی۔ اس یونانی دیوتاؤں جیسا حسن کے مالک مرد کے مغرورانہ نقوش میں آج بھی مغروریت کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ مرر میں اپنی سحر انگیز پرسنالٹی دیکھ کر کب سے مغروریت سے مسکرا رہا تھا۔ حاکم خان کسی عورت کے لیے کبھی نہیں تڑپ سکتا تھا۔ وہ مرر میں دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ کوئی عورت حاکم خان کو کبھی نہیں تڑپا سکتی۔ میں حاکم خان اتنے ہوٹلوں، زمینوں کا، پہاڑوں کا مالک، آج اسلام آباد کے سب سے گرینڈ ہوٹل کا مالک بن چکا ہوں۔ ایک 18 سال کی کم عمر لڑکی 35 سالہ مرد حاکم خان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھ سکتی۔ وہ مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ کیا اوقات ہے رائنا خان تمہاری؟ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ تم سے بھی زیادہ خوبصورت عورتیں میری نگاہ کے منتظر رہتی ہیں۔ آج رات چاہو خوبصورت سے خوبصورت عورت کو اپنے بستر کی زینت بنا لوں۔ میری دولت، میری سحر انگیز پرسنالٹی کسی بھی عورت کو میری طرف بڑھنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ وہ اب اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ تو حاکم خان کا شوق تھا عشق کرنے کا۔ وہ اب حلق کے بل چیخا تھا۔ آنکھوں کے ڈوروں میں سرخی کی حدت پڑی تھی۔ وہ یکدم ہنسنے لگا تھا۔ اب وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سروں کو مٹھیوں میں جکڑے تھوڑا جھکے ہوئے مرر میں اپنی سرخ ڈوروں والی آنکھیں گاڑے بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ کوئی حیثیت نہیں رائنا خان تمہاری میرے نزدیک۔ وہ گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ حلق کے بل پھر سے پوری قوت سے چیخ اٹھا تھا۔ تمہیں لگا تھا حاکم خان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا، مر جائے گا۔ اسے سانسیں نہیں آئیں گی۔ وہ گہرے سانس لیتے مرر میں نگاہیں گاڑے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے بول رہا تھا۔ دیکھو، پچھلے 1 مہینے سے حاکم خان نے تمہاری طرف ایک نگاہ نہیں ڈالی، تمہاری طلب نہیں کی، بلکہ حاکم خان کو تمہاری طلب ہوئی ہی نہیں۔ 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 1 لمحے کے لیے بھی نہیں۔ وہ مرر میں دیکھتے ہوئے لب کھینچتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے جوان تقاضوں پر قابو پائے ہوئے تھا۔ دماغ کی رگیں تک پھول چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا حاکم خان جیسے کسی بارودی مواد کی طرح پھٹ جائے گا۔ تم نے حاکم خان کو ٹکرایا، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ میری حویلی کی ملازمہ سے بھی بدتر حیثیت ہے تمہاری۔ وہ مرر میں دیکھتے اپنے اندر طوفانوں پر قابو پاتے استہزائیہ مسکرا رہا تھا۔ ساری عمر حاکم خان کے جوتے صاف کرو گی تم، اب تمہاری طرف حاکم خان کی ایک نگاہ نہیں ڈالے گا۔ بلبلاؤ، چیخو، میرے قدموں میں گرو، جیو مرو، حاکم خان کو پرواہ نہیں، مگر تمہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں۔ وہ سرنے فمی ہلاتے نظریں جھکائے استہزائیہ ہنسا۔ غیرت کو للکارتی ہو میری عورت ہوتے ہوئے اس بغیرت اون خانزادہ کو پکارتی ہو۔ حاکم خان کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ جلن کی رقم گہری ہوئی تھی۔ اس کی دہاڑ کی گونج کمرے کو تھرتھرانے پر جیسے مجبور کر گئی تھی۔ میری غیرت کو للکار رہا، اس لیے تمہیں سزا ملے گی۔ میرے دل میں اب تم جیسی عورت کے لیے کوئی جذبہ نہیں رہا۔ اب کبھی حاکم خان کے لب تمہیں نہیں چھوئیں گے۔ اب حاکم خان کبھی تمہیں اپنی باہوں میں نہیں بھرے گا۔ اب کبھی حاکم خان کے لب رائنا خان نہیں پکاریں گے۔ وہ سیدھے کھڑے ہوتے ٹیبل سے اپنی رسٹ واچ اٹھائے اسے اپنی کلائی میں باندھنے لگا۔ چہرہ سرد و سپاٹ تھا۔ حاکم خان گلے میں اپنی مردانہ شال چٹکتے ہوئے سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلتے لفٹ کی جانب بڑھتے اپنے ہوٹل کے گرینڈ ہال میں داخل ہوا تھا، جہاں آج اس کی طرف سے ایک گرینڈ پارٹی آرگنائز کی گئی تھی۔ وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ ہال میں داخل ہوا تو وہ اس کے بہت سے دوست، اس کے بزنس حریف اس کی طرف تیزی سے بڑھے تھے۔ اس گرینڈ ہوٹل کے ہال میں نیلگوں روشنی آن تھی، میوزک چل رہا تھا۔ یہ ہوٹل ایک بڑے ہوٹلوں میں سے ایک تھا۔ پارٹی کافی گرینڈ تھی، جس میں لیڈ کلاس طبقہ مدعو کیا تھا۔ کافی ماڈلز اور سٹارز تک مدعو تھے۔ میڈیا بھی مدعو تھا۔ ہال میں ڈانس فلور نصب تھا، جس میں بہت سے پارٹنرز ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس کر رہے تھے۔ حاکم خان سب سے ملتے ایک کونے میں کھڑا ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، جس کا ایک گھونٹ تک اس نے نہیں لیا تھا۔ وہ بیزاریت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔
اس ہوٹل کا خواب وہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا۔ آج پورا ہوا تو وہ اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ 1% بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ہائے حاکم خان! شجرینا رحمان بہت ہی بڑے بزنس مین رحمان قدوم کی 24 سالہ بے حد خوبصورت بیٹی حاکم خان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ ہائے، کیسی ہو شجرینا؟ حاکم خان نے اسے دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ اپنی بیزاریت شجرینا کا خوبصورت چہرہ دیکھتے مٹانا چاہی تھی۔ کہہ سکتی ہوں تم سے ساحرانہ اس دنیا میں کوئی مرد نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی مرد اس لباس میں خوبصورت نہیں لگ سکتا جتنا تم لگتے ہو حاکم خان۔ وہ اپنی خوبصورت کمر تک آتے ڈائی سنہری بال ایک ادا سے جھٹکتے اپنے شولڈر کے ایک طرف کر گئی تھی۔ حاکم خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے شجرینا کے سنہرے بالوں پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ حاکم خان کی توجہ اپنے بالوں پر محسوس کرتے اپنے سنہرے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ اس وقت گولڈ شمر کلر میں بہت ٹائٹ اور کافی بولڈ ڈریس میں ملبوس تھی۔ حاکم خان یکدم اس کے سنہری بالوں پر اپنی نگاہیں جمائے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ شجرینا بے یقین ہوتے حاکم خان کے قریب ہوتے اس کے ساحرانہ پرکشش آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ حاکم خان اس کے سنہری بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے اس کے بالوں کی خوبصورت خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت حال کے قدرے سنسان اور الگ گوشے میں کھڑے تھے۔ تمہارے بال بے حد خوبصورت ہیں، جیسے سنہری ڈالیاں۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے بھاری آواز میں بولا۔ تمہاری خوشبو بہت جان لیوا ہے حاکم خان۔ وہ حاکم خان سے لپٹتے مدہوش ہوئی تھی۔ یکدم ان پر فلیش لائٹ چمکی تھی۔ حاکم خان یہ دیکھتے شجرینا سے اسی لمحے علیحدہ ہوا تھا۔ شجرینا گلابی چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے حاکم خان کو دیکھ رہی تھی۔ تھینکس! وہ شجرینا کو گہری نگاہوں سے دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنے گلے میں شال چٹکتے ہوئے بھاری قدموں سے ہوٹل ہال سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شجرینا حاکم خان کی چوڑی پشت کو نہ سمجھی سے دیکھتے اس کی طرف بھاگی۔ وہ اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ ہوٹل انٹرنس سے باہر نکلتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شجرینا بھاگتے ہوئے حاکم خان کے مقابل آتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے پھولتی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ وہ کافی دور سے ہیلز پہنے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ The thirst you have awaked. Are you leaving it? Unequated and going away. جو پیاس تم جگا چکے ہو اسے ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ حاکم خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہارے ہوٹل کے کمرے میں یا کہیں بھی تم لے چلو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے سنہری سلکی بالوں کو ایک ادا سے دوسری طرف جھٹک گئی تھی۔ You know what, Shadrina? I have no interest in your hair. Instead, I find them repulsive and they give off a foul smell. I despair your golden curly locks. تم جانتی ہو شجرینا، مجھے تمہارے بالوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے ان سے ایک گندی بدبو آئی ہے۔ نفرت ہے تمہاری سنہری ڈالیوں والے بالوں سے۔ وہ اس کے کان میں جھکتے ہوئے انگریزی میں مدھم سرگوشی کر گیا تھا۔ وہ تو اندر کیا تھا؟ شجرینا نے حیرت اور استعجاب سے حاکم خان کو دیکھا۔ میں خود نہیں جانتا، مگر جان لو 35 سالہ حاکم خان ایک 18 سال کی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے۔ وہ کیا کرتا پھرتا ہے اسے خود بھی نہیں پتا۔ وہ اس کے گال پر اپنا سفید سرخ ہاتھ جماتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں جماتے اسے بے دردی سے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ شجرینا نے بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ حاکم خان اسے گھورتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سے زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ سوات کی طرف تھا۔ رائنا خان فجر پڑنے کے بعد انیکسی سے نکلتے ہوئے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ لکڑی کے بھاری داخلی دروازے پر وہ رک گئی تھی۔ اس کے قدموں میں نیوز پیپر پڑا تھا جس کے فرنٹ پر حاکم خان اپنی باہوں میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی کو لیے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ رائنا خان وہ تصویر دیکھتے ہوئے ایک پل کو لڑکھڑائی تھی۔ لکڑی کے بھاری دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچے وہ سسکی بھر کر رہ گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس اخبار پر اپنے قدم رکھتے ہوئے بھاری دروازہ کھولتے داخل ہوئی تھی۔ زنان خانے میں داخل ہوتے اس کے قدم رکے تھے۔ حاکم خان صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ آنکھوں میں شدید سرخی چھائی ہوئی تھی۔ ایش ٹرے اور زمین پر بچھی کارپیٹ پر سگریٹ کے اجلے ٹوٹے پڑے تھے۔ رانا خان کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اپنی مردانہ سیاہ شال گلے میں چٹکتے صوفے سے ٹیک لگائے اسے زاہیہ مسکرایا تھا۔ اور سگریٹ کے گہرے کش لیتے اسے سرخ سے استزائیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اف! وائٹ دھاگے سے مزین کڑھائی میں لانگ چنوٹوں والی لانگ فراک میں ملبوس تھی جس پر کافی بڑی سفید چادر لیے ہوئے تھی۔
حاکم خان کو دیکھتے رانا خان کا چہرہ مزید سرد و سپاٹ ہوا تھا۔ حاکم خان سگریٹ کے کش لیتے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جلن اور کھولن کے آثار ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے بے رحم عورت کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں کوئی شکوہ، کوئی نمی تک نہ تھی۔ وہ تو بالکل اس کے سامنے مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ آج تو حاکم خان کو یقین تھا وہ شٹرینا اور اس کی تصویر دیکھ کر تڑپ کر مر جائے گی، مگر مرنا تو دور کی بات ہے، اس نے تو ایک سسکی بھی نہیں بھری تھی۔ ان خوبصورت آنکھوں میں کوئی جلن، کوئی نمی نہ تھی۔ وہ اپنی سفید چادر اچھی طرح سر پر جمائے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رانا خان کی بے نیازی پر وہ گہری سانس لیتے اپنی شرٹ کے اگلے کئی بٹن کھولتے ہوئے صوفے کی سطح پر سر رکھے بلبلاتے ہوئے چیخ اٹھا تھا، تو نے تو جینا چاہا اور کسی کا ہو کے، آج بھی ہوں میں تیرا، تن من اپنا دے کے۔ حاکم خان کی چیخ کمرے میں لیٹی رقیہ خانم اور کچن میں کھڑی رانا خان تک بخوبی پہنچی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا، وہ مر رہا تھا، یہ دونوں عورتیں ہی بخوبی جانتی تھی۔ اس کے تڑپنے پر ایک عورت بے حس سی بنی کھڑی تھی، دوسری عورت پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کچن کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھتی رانا خان کسی کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ مقابل کے سینٹ کی جان لیوا خوشبو اپنے اندر اتارتی وہ دیکھے بنا جان سکتی تھی وہ کس کے چوڑے سینے میں آن سمائی ہے۔ رانا خان کی نگاہیں اس کے سینے سے نظر آتے سیاہ لباس پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ وہ سیاہ کلر اس کا پسندیدہ تھا، شلوار قمیض کے علاوہ وہ کچھ اور لباس پہنتا ہی نہ تھا۔ مقابل کے ساحرانہ طلسماتی نقوش کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ اسے ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ ظالم انسان کی ایسی قید میں تھی جس میں اس کے علاوہ کوئی اور دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کو جا کے چھوتا، حاکم خان اس کے بدن کے گلاب خوشبو محسوس کرتے اپنے سرخ نگاہیں سامنے گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اس کی طرف بنا دیکھے پہچان سکتا تھا، یہ نازک بدن، یہ جان لیوا خوشبو صرف ایک ہی عورت کی تھی، اور کسی عورت سے اسے خوشبو آتی ہی نہ تھی۔ مہنگے مہنگے سینٹ میں وہ بات نہیں تھی جو اس عورت کے پسینے سے پھوٹتی تھی۔ وہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی نگاہیں سامنے گاڑے ہوئے تھا، اس نازک وجود کی طرف نہ نگاہ ڈالی تھی، نہ اس کے گرد اپنا شکنجہ مضبوط کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھے بنا آگے بڑھ گئے تھے۔ رانا خان تیزی سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ اس ساحرانہ نقوش والے مغرور مرد کے بھاری قدم رکے تھے، وہ پلٹنے پر مجبور ہوا تھا۔ اس کی گہری کرب زدہ پیاسی نگاہوں کا ارتکاز اس عورت پر تھا جیسے بنا دیکھے شان بے نیازی سے آگے بڑھ گئی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اس عورت سے بے نیازی نہیں برت سکتا تھا جس کے لیے وہ شمع کی طرح دن رات قطرہ قطرہ جلتا تھا۔ وہ سرخ فراک میں ملبوس تھی، اس کے سنہری لمبے سلکی بال کمر پر بکھرے تھے، اس کی شال ایک کندھے پر جھول رہی تھی۔ یکدم وہ پلٹی تھی، حاکم خان جیسے سانس لینا بھول گیا تھا، دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ وہ شیشوں والی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائے ہوئے تھی، ہیزل گرے آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے ہوئے تھی۔ وہ پھر سے پلٹ گئی تھی۔ حاکم خان کی سرخ آنکھوں میں گمبھیرتا کے ساتھ حیرت و استعجاب بھی اترا تھا۔ وہ اتنی تیار کیوں تھی آخر؟ اسے تو ایک نگاہ نہیں دیکھا تھا، پھر وہ اتنا تیار کیوں ہوئی آخر؟ وہ خود پر قابو پاتے مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں اس کے دوست آج رات کے کھانے کے لیے مدعو تھے۔ اسلام آباد کے گرینڈ ہوٹل کے بننے کی خوشی میں حاکم خان نے اپنے دوستوں کی شاندار دعوت کر رکھی تھی۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اضطرابی انداز میں مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ او ہمارا شیر آیا! المزیب خان صوفے سے اٹھتے حاکم خان کی طرف بڑھا تھا۔ حاکم خان اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز اپنے بچپن کے دوست المزیب سے مسکراتے ہوئے بغل گیر ہوا۔ حاکم خان کے بہت بڑا شاندار لان اس کے دوست آگ کے علاوہ کے گرد سیاہ لگائے بیٹھا تھا، کرسیاں لگائے بیٹھا تھا۔ ایک سائڈ پر سالم بکرے آگ پر پکائے جا رہے تھے، چاروں طرف خود دم پخت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بہت ساری ڈشز زنان خانے میں ملازمائیں تیار کر رہی تھیں۔ حاکم خان کے سبھی دوست اس کے بغل گیر ہوتے ہوئے ہوا میں فائرنگ کرنے لگے تھے۔ حاکم خان مسکراتے ہوئے ان کے لوگوں کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا۔ حاکم خان کرسی سے ٹیک لگائے سگریٹ سلگائے گہرے کش لیتے اپنے بظاہر اپنے دوستوں کی باتیں سن رہا تھا، مگر دل و دماغ اس خوبصورت نازک وجود میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ اسے چھو بھی نہ سکتا تھا، اسے جی بھر کر نہ دیکھ سکا تھا۔ وہ لمحوں میں اس کا سکون چین سب کچھ چرا چکی تھی، اور سکون چین جو اس کے پاس اب تھا ہی نہیں، مگر وہ اس کو مزید بے سکون کرنا نہ کر چکی تھی۔ وہ تندور کی مانند دہک رہا تھا، اس کے پور میں وہ دعوت اپنی پیاس ایک بار پھر سے جگا چکی تھی، وہ پیاس جو مٹی ہی نہ تھی۔ وہ اضطرابی انداز میں سگریٹ سلگائے اپنے لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔
حیدر خان سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ مردانہ شال گلے میں مفلر کی طرح ڈالے آیا تو سب دوستوں نے حاکم خان کو دیکھتے شور مچایا تھا۔ حاکم خان کا بیٹا حیدر خان تو جوان ہو گیا۔ اب حاکم خان کی جوانی ڈھل گئی۔ المزید حیدر خان کا قد کاٹ دیکھتے پشتوں میں اونچی آواز میں بولا تھا، 13 سالہ حیدر خان چھپ سا گیا تھا۔ حاکم خان حیدر خان کو دیکھتے سیدھا ہوتے مسکرا گیا تھا۔ حیدر خان چھپتے ہوئے حاکم خان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حاکم خان حیدر خان کو ایک نظر دیکھتے سگریٹ کا کش لیتے اپنی سرخ آنکھیں درمیان میں جلتی آگ کے لاوے پر گاڑ گیا تھا۔ حیدر خان کچھ دیر حاکم خان کے پاس بیٹھتے حاکم خان کے اشارے پر کھانے کا انتظام دیکھنے اٹھ گیا تھا۔ المزید اس کے دوست کافی کھلی باتیں کرتے تھے جو حیدر خان کے سامنے حاکم خان کو مناسب نہیں لگ رہی تھی، اس لیے حاکم خان نے تھوڑی ہی دیر میں اسے وہاں سے اٹھ جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ حاکم خان کی ایک نگاہ پر ہی وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ المزید اب شادی کر لو تم، حاکم خان تمہاری عمر کا ہے، اس کا جوان بیٹا ہے، کب تک تم اس عورت کا جوگ لیتا رہے گا جو تمہارا تھا ہی نہیں کبھی نہیں۔ حاکم خان اور المزید کے ساتھ بیٹھے عباسین خان نے اونچی آواز میں المزید سے کہا۔ عباسین خان کی بات پر سب دوست مسکرا گئے تھے۔ المزید 20 سال کی عمر میں کسی عورت سے بے حد محبت کرتا تھا۔ پورا علاقہ جانتا تھا اس کی محبت کے بارے میں۔ اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی تھی۔ المزید خان نے تب کا جوگ لیا ہوا تھا، اس نے آج تک شادی نہیں کی تھی۔ المزید خان سگار سلگائے گہرا کش لیتے اپنی محبت کو یاد کرتے زخمی سا مسکرایا تھا۔ سنا تھا مرد سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہوتا، مگر المزید کا کیس میں ایسا لگتا ہے عورت جب وفا نہ کرنا چاہے اسے وفا کرنے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ المزید خان جیسے مرد کو ٹھکرا دیا، وہ بھی ایک عام سا انسان کے واسطے۔ یقین نہیں آتا عباسین خان المزید خان کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ دیکھتے بولا تھا۔ المزید خان کے چہرے پر مزید کرب چھایا تھا۔ مرد بے وفائی کرے تو ایک دن پلٹ کر ضرور آتا ہے، مگر اگر عورت بے وفائی کرنے کا سوچ بھی لے تو سمجھ لو وہ واپسی کے سارے راستے بند کر کے جاتی ہے اور کبھی نہیں پلٹتی۔ المزید خان سگار کا کش لیتے زخمی سے لہجے میں بولا تھا۔ حاکم خان نے المزید کی تھائس پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہماری فکر نہ کرو، ہم کو عادت ہو چکی ہے خود کو دکھی کرنے کا۔ المزید خان سرنوی میں ہلاتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ اب تمہارے لیے میں لڑکی ڈھونڈوں گا، تم دیکھنا بھول جاؤ گے تم اسے۔ حاکم خان نے المزید خان کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، انشاءاللہ۔ زیان ندوی۔ المزید خان حاکم خان کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولا۔ حاکم خان اور اس کے دوست المزید خان کو دکھی دیکھتے بات بدلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ المزید خان خود پر قابو پاتے سب دوستوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ المزید کی گہری نگاہیں پیچھے کی طرف محسوس کرتے حاکم خان نے ایک نگاہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کافی دور پیچھے کر کے حاکم خان نے کھانے کا بہت بڑا ٹیبل سیٹ کروایا تھا جہاں چند ملازمائیں کھانے کی ڈشز رکھ رہی تھیں۔ المزید خان کی گہری نگاہیں اس ریڈ آنچل کی طرف تھیں جو ابھی بھی یہاں سے گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے میرے ڈھونڈنے سے پہلے ہی تمہیں کوئی پسند آ گیا ہے۔ حاکم خان المزید خان کی بے چین نگاہوں کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ان 15 سالوں میں کوئی چہرہ اتنا دل کو نہیں لگا تھا، یہ چہرہ مجھے بھا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے المزید خان کو پھر سے محبت ہو گئی ہے۔ المزید خان اس ریڈ آنچل والی لڑکی کو تلاش کرتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، ایسا کیا ہوا ہے المزید خان؟ تم یہ سب کہہ رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے اتری ہوئی پری دیکھ لی ہے۔ ویسے یہاں ایسی کوئی چہرہ نہیں ہے جو تمہیں پسند آ سکے۔ حاکم خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں رومانہ اور 2-3 ملازمیں بڑی بڑی چادریں اوڑھے تقریباً خود کو ڈھانپے کچھ ڈشز رکھ رہی تھیں۔ وہ بہت حسین ہے، میں نے اس سے بڑھ کر حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ کوئی پری ہی ہو سکتی ہے، ورنہ اتنا حسین چہرہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ المزید خان بھاری آواز میں بولا تھا۔ المزید، پی ہے کیا تم نے؟ حاکم خان نے اس کے چہرے پر چمک اور اس کے لہجے میں عجب سی دیوانگی محسوس کرتے ہنس دیا تھا۔ میں بن پیے ہی مدہوش ہو چکا ہوں۔ حاکم خان، مجھے وہ لڑکی بہت پسند آئی ہے، بہت سے بھی بہت زیادہ، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ المزید خان نے بے چین نگاہیں سامنے دوڑاتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے حاکم خان اب حیران ہوا تھا، کون سا ایسا پری پیکر چہرہ عالم المزید خان نے دیکھ لیا تھا جو 15 سالوں کی محبت ایک پل میں بھول بیٹھا تھا۔ کس لڑکی سے؟ یہاں میری حویلی کی چند ملازمائیں کھڑی ہیں، ان میں سے کوئی بھی لڑکی نہیں ساری عمر کی کافی بڑی ہیں۔ رومانہ خیر شادی شدہ ہے، مگر وہ شاید 35 یا 40 سال کی ہوگی۔ تمہیں وہ پسند آ گئی ہے کیا؟ حاکم خان نے پیچھے مڑ کر رومانہ کو دیکھا۔ اس میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو المزید خان جیسا شاندار بندہ اس طرح پاگل ہو جائے۔ وہ کافی کم عمر لگ رہی تھی، ابھی میں نے خود دیکھا تھا،
وہ ان ملازماؤں کے درمیان کھڑی تھی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی، اتنی خوبصورت لڑکی، وہ بھی اتنا تیار ہو کر بے پردہ یہاں چلی آئی، مگر وہ تھی یہاں کچھ دیر پہلے۔ المزیب خان کی بات پر حاکم خان یکدم اپنی کرسی پر سیدھا ہوا تھا، پیشانی پر بل پڑے تھے، مٹیاں خود بخود بھیجی تھی۔ خوبصورت لڑکی؟ حاکم خان کے لبوں نے سوالیہ انداز میں جنبش کی تھی، آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں میں اضافہ ہوا تھا۔ ہاں، وہ ملازمہ نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ ملازمہ ہی تھی۔ اگر وہ تمہاری رشتہ دار ہوتی یا تمہارا کوئی بھی تعلق ہوتا، وہ اس طرح بن سنور کر مردوں میں تھوڑی آتی۔ المزیب خان اپنی گھنی بیئرڈ کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے بے چینی سے بولا تھا۔ وہ اس چہرے کو بھول ہی نہ پا رہا تھا۔ نہ وہ دل پھینک انسان تھا، اپنی جوانی تک اس نے حفاظت کی تھی، مگر وہ آج اسے دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ ایک لمحے میں اس چہرے نے وہ فیصلہ کروا لیا تھا جو کوئی نہ کروا سکا تھا۔ حاکم خان دھواں چہرے کے ساتھ سرخ آنکھوں سے جلتے آگ کے علاوے کو دیکھ رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر اس نے دیکھنے کی اب ہمت نہ تھی۔ وہ مٹھیاں بھیچے ہوئے تھا، پورے وجود کی ظاہر ہوتی رگوں کے ساتھ آگ پر اپنے سرخ کندھار آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ المزیب خان ابھی بھی اپنی کرسی ترچھی کیے ہوئے پیچھے کی طرف اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ یکدم المزیب خان کرسی پر سیدھا ہوا تھا۔ حاکم خان کو اپنا وجود جیسے آگ میں جلتا محسوس ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آگ سامنے نہیں، اس کے وجود میں دیکھ رہی ہے۔ میں نہیں چاہوں گا حاکم خان اس پر اب تیری یا یہاں کسی اور کی بھی نظر پڑے۔ المزیب خان اسے اپنے نام لکھ چکا ہے، اسے اب المزیب خان ہر قیمت پر اپنا بنا کر رہے گا۔ المزیب خان رائنا خان پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ بکواس بند کر المزیب خان، ورنہ یہیں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ حاکم خان کرسی سے اٹھتے، کرسی کو پوری قوت سے ٹھوکر مارتے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑی پسٹل اٹھائے المزیب خان کی پیشانی پر رکھ چکا تھا۔ حاکم خان کی گرج پر سب دوست ہکا بکا ہوتے اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ حیدر خان بھی پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ المزیب خان بے یقینی سے سرخ آنکھوں سے حاکم خان کو دیکھ رہا تھا۔ جس طرح اس پر ایسے کبھی پسٹل رکھے گئے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حاکم خان نے پھولتی رگوں کے ساتھ خوکار نگاہوں کے ساتھ المزیب خان کو دیکھتے ہوئے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ حاکم خان کی آنکھوں سے ٹپکتے خون میں اضافہ ہوا تھا، رنگت آگ کی مانند سرخ ہو چکی تھی۔ حاکم خان بارود کی مانند دہک اٹھا تھا۔ اس کے سامنے ہی ٹیبل کے گرد رومانہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ رومانہ تھر تھر کانپتے حاکم خان پر نگاہیں گاڑے ہوئی تھی۔ رائنا خان خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی، سنہری بالوں سے دوپٹہ اترا ہوا تھا۔ وہ حاکم خان کی دہاڑ پر ساکت ہو چکی تھی، قدم زمین میں جیسے جم چکے تھے۔ چہرے پر میک اپ تھا، ورنہ وہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکی تھی۔ حاکم خان پسٹل پوری قوت سے زمین پر پھینکتے ہوئے طیش و عالم سے رائنا خان کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا تھا۔ المزیب خان کرسی سے کھڑے ہوتے حاکم خان کی پشت پر خون اتری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ حاکم خان رائنا خان کی طرف بڑھتے اس کی کلائی سختی سے دبوچے تیز تیز قدموں سے زنان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب دوست حیرانگی سے یہ سب دیکھتے سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا حاکم خان کس لڑکی کو اتنے حق سے پکڑے اندر لے کر جا رہا تھا۔ اگر حاکم خان کا اس لڑکی پر کوئی حق تھا تو وہ لڑکی اتنی بنی سوری باہر کیا کر رہی تھی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا حاکم خان کا اس عورت سے تعلق ہو اور وہ یوں مردوں کے درمیان آ جائے۔ حاکم خان رائنا خان کو لیے طیش و عالم سے زنان خانے میں داخل ہوتے۔ زنان خان کے صوفے پر پھینک گیا تھا، رائنا خان صوفے پر اوندھے منہ گری تھی۔ حاکم خان پاگل ہوتا اس کی طرف بڑھتے، اسے کندھوں سے جکڑے سیدھا کرتے، اس پر جھکتے، اس پر اپنی خون اتری آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ کیوں آئی تم باہر؟ کیوں؟ حاکم خان اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے پاگل ہوتے خونہ شان درندے کی مانند کر رہا تھا۔ ملازمہ ہوں اس حویلی کی، تو ملازموں کا میرا رتبہ ہے، پھر حاکم خان اتنا پاگل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوف لہجے میں بولی تھی۔ وہ ملازمہ بن کر لایا تھا، اس کی دی ہوئی ذلت وہ بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا، تم اس لیے اتنی تیار ہوئی تاکہ اپنی خوبصورتی کے جلوے میرے دوستوں پر ظاہر کر سکو، بدذات عورت۔ حاکم خان اس کی ٹانگوں پر اپنا گھٹنا بے دردی سے رکھتے ہوئے، اس کے سنہری بال بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ حاکم خان کے دماغ تڑک کر جیسے دو حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ المزیب خان کی باتیں اس کے وجود میں بارود دہکائے ہوئی تھی۔ رائنا اتنی تیار ہو کر کب سے المزیب خان کے سامنے کھڑی تھی، وہ بغیرتوں کی طرح وہاں بیٹھا تھا۔ بدذات عورت ہوں، بدکردار عورت ہوں تو طلاق دے دے مجھے حاکم خان، آزاد کر دے مجھے میرے بابا دادا کے پاس جانے دیں۔ رائنا خان اس کے آگے ہاتھ جوڑتے شدت سے رو دی تھی۔ تم جیسی عورت کو طلاق نہیں دی جاتی، بلکہ اس کا خون کیا جاتا ہے۔ حاکم خان اسے بالوں سے جکڑے کھڑا کرتے زنان خانے کے پلر کے ساتھ اس کی پیشانی ٹکرا گیا تھا۔ رائنا خان کی دردناک چیخ بلند ہوئی تھی، پیشانی سے خون بہا تھا۔ رقیہ خانم اور ملازمائیں بھاگتے ہوئے آئی تھیں۔ حاکم خان رائنا خان کو بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیے ہوئے تھا۔ وہ درد سے کراہتی حاکم خان کے سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ حاکم خان اسے بے دردی سے صوفے پر دھکیل گیا تھا۔ کوئی اس عورت کے قریب نہیں جائے گا،
یہ آج یہیں درد سے سسک سسک کر اپنی سانسیں کھوئے گی۔ جو گیا اسے میں جان سے مار ڈالوں گا۔ حاکم خان گرجتے ہوئے اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے ہوئے سنان خانے میں کے وال پر ٹنگی بندوق کی طرف بڑھا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ رقیہ خانم اور کسی ملازمہ کی رائنا خان کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ حاکم خان اپنے لان میں داخل ہوتے المزیب خان پر تان گیا تھا۔ المزیب خان اور حاکم خان کے دوست ترک چہروں کے ساتھ کھڑے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حاکم خان کو المزیب خان پر بندوق تانے دیکھ کر حاکم خان کے دوست تیزی سے حاکم خان کی طرف بڑھے۔ کئی دوست حاکم خان کی حرکت پر غصے سے کھولتے اپنی اپنی پسٹل حاکم خان پر تان چکے تھے۔ کیسے بکواس کی تم نے، اس کے لیے ہمت کیسے ہوئی المزیب خان اس پر اپنی گندی نگاہیں گاڑنے کی؟ حاکم خان اپنی بندوق کا بلٹ ہولڈر کھینچتے ہوئے طیش و عالم سے دہاڑا تھا۔ المزیب خان سرخ زخمی نگاہوں سے اپنے جان سے پیارے دوست حاکم خان کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہے وہ تمہاری جو یہاں مردانے میں چلی آئی تھی؟ المزیب خان جواباً سوال کرتے ہو رہا تھا۔ وہ کم سے کم حاکم خان کی عورت نہیں ہو سکتی تھی، ورنہ وہ ملازماؤں کے درمیان کیوں کھڑی ہوتی؟ بیوی ہے وہ میری، حاکم خان کی عورت، حاکم خان کی بیوی۔ اس کی طرف ایک نظر دیکھنے والوں کی حاکم خان آنکھیں نکال دے گا۔ حاکم خان کے دہاڑ پر حیدر خان ساکت ہوا تھا۔ سب دوست حیران ہوئے تھے۔ حاکم، تم نے المزیب خان پر گولی چلائی؟ اس حویلی سے صرف المزیب کی لاش نہیں، تمہاری بھی لاش اٹھے گی، زندہ تم بھی نہیں رہے گا۔ عباسین خان آگے بڑھتے حاکم خان پر پسٹل تان گیا۔ حاکم خان کے باقی دوست بھی حاکم خان پر ہی پسٹل تان گئے تھے۔ انہیں اس میں المزیب خان کی کوئی غلطی نہیں لگی تھی۔ المزیب خان کی گندی فطرت ہی تھی، وہ عورتوں کی بے حد عزت کرتا تھا۔ حاکم خان کی عورت یہاں موجود تھی، غلطی حاکم خان کی تھی، اس میں المزیب خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ حاکم خان المزیب خان کو دیکھتے خون اشام درندے کی مانند گرا اٹھا تھا۔ وہ المزیب خان کی نگاہیں اس کے لفظ یاد کرتے پاگل ہو رہا تھا، سینے میں آگ دوڑ رہی تھی۔ وہ اس عورت کے لیے پاگل تھا، کوئی اس کے سوا اسے ایک نگاہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں برداشت ہو رہا تھا المزیب خان کے لفظ۔ اس سے پہلے حاکم خان گولی چلاتا، حیدر خان بھاگتے ہوئے حاکم خان کی بندوق کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے اوپر کی طرف کر گیا تھا۔ گولی ہوا میں چلی تھی۔ حیدر خان حاکم خان نے غصے سے چیختے ہوئے اپنی بندوق کا رخ حیدر خان کی طرف کیا۔ مجھے مار ڈالیں بابا جان، آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔ حیدر خان بندوق کی نوک پکڑے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے حاکم خان کی آنکھوں میں اپنی سرخ نم زدہ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ المزیب خان نے بے یقینی سے حاکم خان کو دیکھ رہا تھا جس نے سچ میں گولی چلا دی تھی۔ باقی دوست خون اتری نگاہوں سے حاکم خان کو دیکھ رہے تھے جو اس وقت پاگل ہو رہا تھا۔ اپنے بچپن جان سے پیارے دوست پر وہ گولی چلا بیٹھا تھا۔ آہ! حاکم خان بندوق زمین پر پھینکتے ہوئے پوری قوت سے چیخ رہا۔ دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رمضان خان، گیٹ کھولو، سب نے جانا ہے، وہ چیخا تھا۔ باہر کھڑا رمضان خان گیٹ کھول چکا تھا۔ عباسین اور باقی دوست حاکم خان اپنی پسٹلز کے چیمبر چڑھاتے غصے سے حاکم خان کی طرف بڑھے تھے۔ عباسین المزیب نے بلند آواز میں عباسین کو پکارا۔ عباسین رکا تھا۔ حاکم خان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ المزیب خان نے عباسین کی طرف بڑھتے اسے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے دور ٹھکیلا تھا۔ چلو تم یہاں سے۔ المزیب خان اپنے دوستوں کی طرف ایک نگاہ دیکھتے تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عباسین اور حاکم خان کے دوست حاکم خان کو غصے سے دیکھتے گیٹ سے باہر نکلتے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے روانہ ہو چکے تھے۔ سب کے جانے کے حاکم خان کارپورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی زن سے حویلی سے نکال گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔